السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غیر اسلامی سیاسی نظریات۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ غیر اسلامی سیاسی نظریات سے مراد ایسے سیاسی افکار ہیں جو اسلامی دنیا اور مسلم مفکرین کی بجائے غیر مسلم مفکرین سے منسوب سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان سیاسی افکار کی بنیاد بظاہر غیر مسلم مفکرین کے خیالات و سوچ پر ہوتی ہے، اس لیے یہ غیر اسلامی سیاسی افکار کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ ان غیر اسلامی سیاسی افکار کی ابتدا یونان میں اور پرورش یورپ میں ہوئی۔ قدیم غیر اسلامی سیاسی افکار میں یونان کی شہری ریاستوں کا نظام بنیادی حیثیت کا حامل ہے، جس پر مغرب نے اسے اپنے فکر کو استوار کیا۔ درج ذیل میں یونان کی شہری ریاستوں کے نظام کا تفصیلی تعارف۔ سیاسی فکر کا آغاز۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کم از کم مغرب کی حد تک نوع انسانی کے سیاسی فکر کا آغاز یونان سے ہوتا ہے۔ لفظ پولیٹیکل بھی ایک یونانی لفظ پولس سے اخذ شدہ ہے، تاہم یونان کی ابتدائی شہری ریاستیں 20ویں صدی کی عظیم قومی ریاست کے تصور سے بے حد مختلف تھیں۔ جدید سیاسی زندگی میں بہت سی اصطلاحات اگرچہ یونانی شہری ریاستی نظام سے اخذ کی گئی ہیں، مگر 2000 سال کے سفر کے ساتھ ساتھ ان کا مفہوم یکسر بدل چکا ہے۔ اسپارٹا اور ایتھنز۔ یونان جو کئی شہری ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ارتقائی عمل کے نتیجے میں یہ تقسیم گھٹتے گھٹتے بالآخر دو بڑی شہری ریاستوں تک محدود ہو گئی، جن میں سے ایک کی نمائندگی اسپارٹا اور دوسری کی نمائندگی ایتھنز کے پاس تھی۔ یونانی سیاسی فکر اور یونان کے قدیم سیاسی اور اداروں کی اہم تفصیلات ہیں۔ یونانی سیاسی فکر اور تصور زندگی۔ یونان کے شہری ریاستوں کے مابین بہت سے معاشرتی اور سیاسی اختلافات پائے جاتے تھے، تاہم زبان، مذہب اور جنگوں کے معاملے میں تمام ریاستیں ایک رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ تاہم ایتھنز کی یونانی ریاست نہ صرف یونان بلکہ اس وقت تمام دنیا میں فکری، تعلیمی، تہذیبی اور سیاسی اعتبار سے مرکزی حیثیت کی حامل تھی۔ صحیح غلط کی تمیز۔ یونان کا شہری ریاستی نظام بتدریجی مراحل طے کرتا ہوا جب ایک خاص مقام تک پہنچا تو اس میں اعتدال کا عنصر غالب ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں یونانیوں میں منفی اور مثبت کی تمیز پیدا ہوتی چلی گئی۔ فرد اور معاشرے کا تعلق۔ اس سیاسی و ریاستی نظام نے فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق کی ضرورت و اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ یونانیوں میں بھی فرد کی معاشرے میں وہی حیثیت تسلیم کی جاتی تھی جو آج ہمارے ہاں تسلیم کی جاتی ہے۔ یونانیوں میں مذہب کو اجتماعی لحاظ سے کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ اس فکر میں اس بات پر اتفاق تھا کہ مذہب محض فرد کا ذاتی یا انفرادی معاملہ ہے، لہٰذا اجتماعی معاملات میں مذہب کو کوئی دخل حاصل نہ تھا۔ چاند، سورج اور بلند پہاڑوں کی پرستش۔ یونانیوں میں قدرتی عناصر یعنی چاند، سورج اور بلند بالا پہاڑوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے یونانی فکر کوئی علمی یا ٹھوس استدلالی نقطہ نظر اختیار کرنے سے عاری نظر آتا ہے۔ اخوت و امن کی ضرورت۔ تاہم اس مشرکانہ اپروچ کے باوجود یونانیوں میں اخوت اور امن کی شدید احتیاج کو تسلیم کیا جاتا تھا اور وہ پرامن اور پرسکون رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ انسان سیاسی جانور۔ اس کے ساتھ ساتھ یونانی سیاسی فکر میں انسان کو سیاسی جانور ہی سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس لیے ان میں خدمات پر قابو پانے کی شدید خواہش تھی۔ حصول تعلیم کے حصول اور نظام تعلیم کے معاملے میں یونانی ریاستی نظام میں بہت زور
زور پایا جاتا ہے۔ شہری ریاست کے ساتھ یونانیوں کو بے پناہ لگاؤ تھا۔ ان کی زندگی شہری ریاست کے ساتھ وابستہ تھی۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔